اور کس کے لیے؟ یہ تو تھی کہ کسی پس مقصد کے لیے. اب کچھ لوگ ہیں جو جان دے دیتے ہیں، مثلا حالات ایسے ہوئے خودکشی کر لی، تو اب جب خودکشی کر لی ہے تو اب یہ ایسی موت ہے، اگر بچ گیا تو یہاں والے پکڑ لیں گے، اگر یہاں سے بچ کے نکل گیا مر گیا تو ادھر والے پکڑ لیں گے. اس لیے کہ یہ تو خدا کی امانت ہے یہ جان، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی جان دے دو. تو لہذا یہاں کی عدالت، کوئی بھی عدالت خودکشی کرنے والے کو سزا نہیں دے سکتی. تو یہ جتنی بھی سزائیں ہوتی ہیں یہ تو ان کو ہوتی ہے جو خودکشی کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، ان کو سزا دیتی ہے یہ عدالت. لہذا یہ عدالت خودکشی کرنے والے کو سزا نہیں دے سکتی. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی عدالت ہونی چاہیے کہ جو اس کو سزا دے سکے. تو لہذا جو یہاں سے چلا گیا تو وہ تو ایسی بری موت ہے کہ جس میں توبہ کی بھی گنجائش نہیں ہے. اس لیے جب گیا خودکشی کر کے تو وہ تو حاضر ہی اللہ کے حضور مجرمانہ حالت میں حاضر ہوا ہے، توبہ کیسی؟ تو ایسی بری موت ہے. اور عزیزان گرامی، یہ جتنی قربانیاں یا موتیں ہیں انسان جن کے لیے قربانی دیتا ہے وہ ساری کی ساری انسان کے درجے سے نیچے ہیں. اگر انسان ان کے لیے جان لے گا تو بقا حاصل نہیں ہو سکتی. اگر چاہتا ہے کہ باقی رہے، زندہ جاوید رہے، حی اللہ یموت کے ساتھ اپنے آپ کو انتصاب کر لے تو پھر وہ زندگی پاتا ہے، وہ حیات جاوید پاتا ہے. ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی ہے. خدا کہتا ہے ہر چیز جہاں، تو شاعر نے کہا کہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. ہر چیز کائنات کی مسخر ہے اس انسان کے لیے، لیکن انسان سے کہا ہے کہ تو میرے لیے ہے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ تمہیں خلق کیا ہے، تمہیں اس لیے خلق نہیں کیا کہ تم کبھی پتھروں کے سامنے جھک جاؤ، کبھی کسی اور چیز کے سامنے، کبھی ہیرے جواہرات کے سامنے، کبھی کسی چیز کے لیے جان دو. نہیں، اگر تم نے جان دینی ہے، تم باقی رہنا چاہتے ہو تو عظیم مقصد کے لیے جان دو، اللہ کی رضا کی خاطر جان دو، اللہ کی راہ میں جان دو. اگر تم حیات پیدا کرنا چاہتے ہو، زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی خوشنودی کے لیے. اب دیکھیں ریاضی کے اصول کے مطابق جب بھی تین چیزوں کو سمجھا ہو درمیانے نقطے کی ضرورت ہوتی. ایک ہے طبی موت، ایک ہے اعلیٰ مقصد کی خاطر موت، اور ایک ہے پست مقصد کی خاطر موت. درمیانی نقطہ کیا ہوا؟ یہ طبی موت، یہ درمیان والے سے نیچے پہ ہے، یہ پست مقاصد کے لیے بے مقصد موت، اور یہ ہے بلند مقصد کے لیے موت. اب یہ طبی موت کیا ہے کہ ارادہ جانے نہیں دی، بیمار ہو گئے مر گئے، ارادہ ہے ہی اس میں. اب یہ کوئی ایسی بات نہیں بڑا کام کیا ہے مر گئے، کوئی بڑا کام نہیں کیا مر گئے، اپنی مرضی تھوڑی مرے، ارادہ دن تھوڑی جان دی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں طبی موت. اس کو سمجھے زیرو ہی، اس کا نہ ثواب نہ عذاب. اپنے اعمال کا ثواب جواب ہے، لیکن خود اس موت میں کوئی فضیلت نہیں ہے، طبی موت ہے. اب آزاد والے کام کرنا چھوڑ گئے، بیمار ہو گئے، بستر میں پڑ گئے، رشتہ لے گیا. اب اس میں کوئی کمال والی بات نہیں ہے. اچھا اب اگر نیچے والا پس مقصد کی خاطر جان دے دی تو اب اس میں کیا ہے؟ بقا نہیں آ سکتی کیونکہ پس مقصد کی خاطر دی. جب پس مقصد کی خاطر دی تو مقصد پست ہے، جب پست ہے تو فانی ہے، جب فانی ہے تو فانی کی خاطر جان دی تو اس میں فنا ہے، بقا نہیں ہے. اگر اعلیٰ مقصد کی خاطر قربانی دی تو اس میں بقا ہے. صلوات پڑھے تو آپ دیکھیں ہلاکت اور شہادت میں اتنا ہی فرق ہے. قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہلاکت کیا ہے؟ پس مقصد کی خاطر اپنی جان ضائع نہ کرو. اگر پس مقصد کی خاطر جان دے دی تو ہلاکت ہے، اور اعلیٰ مقصد کی خاطر جان دی تو شہادت ہے. اب لوگ کہتے ہیں
کہ جب مولا علی کو پتا تھا کہ مسجد میں قاتل بیٹھا ہوا ہے پھر کیوں گئے؟ اور اگر امام حسین کو پتا تھا کہ میری شہادت ہے، مجھے مارنے کے لیے 30,000 کا لشکر جمع ہوا ہے، یا میدان میں تو تیر برس رہے ہیں، بچے کو کیوں اٹھا کے آنکھوں پہ لے کے آئے؟ وہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں نا، تو کہتے ہیں یہ تو ہلاکت کی طرف قدم بڑھانے والی بات ہے۔ جب پتا ہے کہ وہاں پر موت ہے، تیر چل رہے ہیں، یا قاتل مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو میں کہوں گا کہ قرآن کہتا ہے ہلاکت کی طرف نہ بڑھو، شہادت کی طرف بڑھنے سے کم منع کیا ہے۔ تو ہلاکت تب ہے جب پست مقصد کے لیے ہو، تو جب اسلام کو بچانے کے لیے ہو، جب دین کو بچانے کے لیے ہو، جب قرآن کو بچانے کے لیے ہو، جب اسلام کی کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہو، تو یہ ہلاکت نہیں ہے، یہ شہادت ہے۔ اور قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ شہید ہیں، اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ تو رزق کون پاتا ہے؟ رزق وہی پاتا ہے جو زندہ ہے، جو زندہ جاوید ہے، وہی رزق پاتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کی۔ کل جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں ساتھ ساتھ تھوڑی تفصیل سے جو تاریخ کربلا ہے اس کو بھی بتایا جائے کہ امام حسین سے جب کہا گیا کہ بیعت کریں تو امام حسین نے فرما دیا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور 28 رجب کو یہ حسینی کارواں اس نے مدینے کو چھوڑا اور 5 دن بعد 3 شعبان کو مکہ میں تشریف لے آئے۔ اب کیوں آئے مکے؟ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مکہ امن کی جگہ ہے، وہاں نہ مکھی مار سکتے نہ مچھر مار سکتے، حتیٰ کہ اگر ایک شخص قتل کر کے بھی بھاگا ہو تو جب تک اس کی حدود میں پناہ کیے ہوئے اس کو گرفتار نہیں کر سکتے جب تک باہر نہ آئے، یعنی امن کی جگہ ہے۔ تو اس لیے امام حسین نے مکے کا رخ کیا کہ وہ امن کی جگہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ امام حسین نے اس لیے مکے کا رخ کیا کیونکہ حج کا موسم آ رہا تھا۔ امام حسین چاہتے تھے کہ اپنے پیغام کو تمام حاجیوں کے گوش گزار کر دیا جائے، کیونکہ حج ہی ایسی عبادت ہے جس میں ہر گاؤں سے، ہر قریے سے، اب تو ہر ملک سے لوگ آتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی ہر جگہ سے لوگ آتے تھے حج کرنے، تو سب تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ رسول کے نواسے نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اور جب یہ لوگ واپس اپنے گھروں کو جائیں حج کر کے تو یہ پیغام آٹومیٹکلی، یہ خود بخود یہ پیغام ہر گاؤں میں، ہر کوچے میں، ہر گلی میں، پورے اسلامی سیب اور سلطنت میں جہاں جہاں سے مسلمان ہیں پہنچ جائے۔ یہ ہے حکمت عملی میرے مولا کی کہ کیوں یہاں پر مکے کا رخ کیا گیا۔ یہاں آئے، لوگوں کو بتایا۔ اب اس طرف سے حکومت شام نے دیکھا کہ امام حسین مکے میں، انہوں نے 30 آدمیوں کو یہ ڈیوٹی دی کہ حج کی حالت میں جب احرام باندھے ہوں تو امام حسین کو قتل کر دو۔ تو اب ادھر سے یہ جب ان کا منصوبہ بنا، ادھر سے یہ بھی ہے کہ امام حسین جب 3 شعبان کو مکے میں آ گئے تو اب کوفے والوں کو پتا چلا کہ امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا ہے، لہذا کوفے والوں کی طرف سے امام حسین کو خط آنے شروع ہو گئے۔ پہلا خط 10 رمضان کو ملا، شعبان میں مولا ہے